الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے جو ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی جن کا کلمہ پڑھ رہے وہ آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کیوں میں نے موضوع لیا ہے آج کے دن، اس کی وجہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے درود پڑھنے کی فضیلت کو آپ سنتے چلے تاکہ اللہ تعالیٰ
ہمیں شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ درود کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے اور ساتھ میں سید و سادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگل کے راستے میں آپ دونوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باہر چلے، بات کرنا تو باہر بیٹھ کے بات، مسجد میں رہے یا اللہ کا گھر ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کے ساتھ جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، سنا اپنے کانوں سے، اس جنگل میں بہت ہی پیارے انداز سے کسی نے کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پلٹ کر دیکھا تو آواز تو آ رہی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ دور گئے، پھر سے وہی آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاروں طرف دیکھا، آواز تو آ رہی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تیسری مرتبہ آواز آنے پر میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگل کے راستے میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، پھر یہ کون ہے جو آپ کو بڑے پیار اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کو سلام کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی قریب آؤ۔ جب مولا علی حضرت حضور کے قریب گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کی چوٹی پہ جو چھوٹا سا ایک پتھر نظر آ رہا ہے، وہ پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے۔ اور کیونکہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان تو انسان، حیوانات ہو، یہاں تک کہ درود و سلام کا وظیفہ جھاڑ بھی حضور کو سلام کرتے تھے، پہاڑ بھی حضور کو سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کو سلام عرض کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اگر جنگل سے جا رہا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ یہاں جانور زیادہ ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود پڑھتے ہوئے جائے۔ اگر جانور آ بھی جائے تو درود پڑھنے والوں کو جانور حملہ نہیں کرتا، جانور جو ہے نا درود پڑھنے والے پر حملہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ حضور پر درود پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہاں تک ایک بزرگ فرماتے میں گھنے جنگل میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جب میں جنگل سے جا رہا تھا تو جانوروں نے مجھے گھیر لیا، تو بزرگ نے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جب درود پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے سارے جانور مجھ کو دیکھ کر دور ہٹ گئے، اور اس رات مجھے کسی جانور نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل سے یہاں یہ بھی پتہ چل رہا کہ درود پڑھنے والے کا ادب احترام جانور بھی کرتے ہیں، لہٰذا درود کی کثرت کرے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے گناہ بھی معاف کراتا ہے، آپ کی نیکیاں بھی آپ کو دلواتا ہے، اور آپ کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ بے شمار واقعات اور احادیث مبارکہ درود و سلام کے متعلق موجود ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر پیار و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ
با آواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین کرام، جانتے ہیں آپ کہ آج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اب ہمارے نبی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو جاننا اور یقین کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو. کیونکہ حالات دن بہ دن آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کی معاملات ہو رہے ہیں. لوگ دین سے دور اور علم دین سے دور رہنے سے بری صحبتوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جہاں عادات، ہمارے اخلاق، ہماری مزاج خراب ہو رہی ہے، ہماری سوچ غلط ہو رہی ہے، وہیں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی برباد ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کا واحد حل، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات اچھے ہونا ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے. ورنہ آپ کے جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، آپ کی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہے، وہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی سوچ یہ بنا لیں کہ حالات کچھ بھی ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر زندگی گزارنا ہے. تو انشاءاللہ جو بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ جب شادیاں ہوں گی تو یہ سوچ، یہ مزاج آپ کے بچوں میں بھی آئے گا، اور آپ بھی عاشق رسول بنیں گے، آپ کے بچے بھی انشاءاللہ عاشق رسول بنیں گے. تو لہٰذا آج جو ہے جہاں پر گلی گلی، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ایک پیاری بات کہی. آپ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل، یعنی جنگل ہو، رات کا وقت ہو، اور آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور جو ہے چاروں طرف سے آپ کو یقین ہے کہ ڈاکو یا چور آپ کا مال چوری کر سکتے ہیں. تو ایک مثال دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ والے کوئی بات اشعار میں بھی کہہ دے تو اس کے پیچھے مقصد ہوگا. یہ صرف جو ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ کے اس ولی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے قلم سے کروڑوں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے. آپ کے اشعار بھی اتنے پیارے اشعار ہیں. آپ دیکھیے، کسی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور کے پیشانی مبارک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا شاعری اس کو کہتے ہیں جس میں حضور کی تعریف ہو. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. یعنی حضور سب سے پہلے قیامت کے دن توبہ شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا کیا مقام ہے، تو آپ فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کسی نے کہا حضور کے کان مبارک کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ حدیث پاک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے کان کیسے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
کسی نے کہا حضور کی آنکھ مبارک کیسی تھی؟ جس آنکھ سے جاگتے ہوئے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے کہا حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب بات کرتے تھے تو خوشبو مہکا کرتی تھی، حضور ایسے الفاظ میں بات کرتے تھے کہ سامنے بیٹھنے والے کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک الفاظ صاف طریقے سے سنے اور سمجھ میں بھی آتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے خود سے کی وہ پتیاں، پتلی پتلی گلے خود سے کی وہ پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ آپ بتائیں حضور کی زبان کیسی تھی؟ تو اللہ پاک حضور سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جو حضور کہہ دیتے تھے اللہ وہ کرتا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک کے بارے میں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر بیان ان اشعار کی تشریح اگر کرتے رہو تو وقت اسی جملہ کا وقت ختم ہو جائے گا کہ یہ ایسے پیارے اشعار ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہوتی تھی آج بھی لکھے بڑے بڑے نعت خوان دنیا بھر میں، جب اعلیٰ حضرت کی لکھے آج سے 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھے تھے حضور کی شان میں، لیکن ہر شعر کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ اور حدیث کی طرف اشارہ ضرور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر بھی بہت سے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مال اور دولت تمہارے ساتھ زیادہ ہو اور تم جنگل سے جا رہے ہو، تو مجھے بتائیے ایک بندے کے پاس مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، بیٹا وہ سو رہا ہے، سو نہیں رہا بیٹا نہیں آ رہا منہ پھیل دیا۔ تو لہٰذا غور کریں میرے بات پر کہ اگر ایک بندے کے پاس دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ رات کا وقت ہے اور جنگل سے گزر رہا ہے، تو اس کو کہاں نیند آئے گی کہ بھائی کہیں کوئی میرا مال لوٹ نہ لے، چوری نہ لوٹ لے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح تم یہ سمجھو تمہارے اندر ایک دولت ہے جو تمہارے ہیرے جواہرات اور پیسے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس دولت کا نام ایمان ہے، اس دولت کا نام عقیدہ اور ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح پیسہ ہیرے جواہرات لوٹنے کے تمہیں خوف ہے، تمہیں نیند نہیں آتی، اسی طرح تمہارے ایمان عقیدے کو لوٹنے کے لیے بھی کوئی چور پھر رہے ہیں، کوئی ڈاکو پھر رہے ہیں۔ جس طرح مال لوٹنے کے لیے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کا ایمان، آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے ڈاکو پھر رہے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایمان سے دل سے نکل جائے۔ تو لہٰذا وہ ڈاکو وہ چور کون ہے؟ جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، جن کو قادیانی کہتے ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جب مرتے وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ رہے اور ایمان لے کر دنیا سے جائے۔ اور یہ خواہش بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ہوتی تھی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے امام ہے۔ عید کے دن رمضان مبارک کا مہینہ جب ختم ہوا، عید کا دن آیا، لوگوں نے کہا اے عبدالقادر جیلانی مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ غوث اعظم رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لوگوں میری عید تو جب ہوگی جب میں اس دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر جاؤں گا۔ حالانکہ غوث اعظم کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ بچا ہوا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اصل جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ عقیدے کی دولت ہے۔ تو لہٰذا اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے
تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سب سے پہلے تم اپنی صحبت کو بدلو، تم اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے ذریعے سے تمہارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ آج وجہ یہی ہے، ایک تو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، صحبت غلطی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو لوگ جیسا کہ جو ہے نا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں جناب؟ کیونکہ ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نماز وہ سیکھے نہیں ہے، تو نماز میں جو سکون رکھا گیا ہے، لہٰذا آج بچوں کو دیکھیں آپ، ہمارے دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج یہ روڈیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پہلوانوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، یہاں تک کہ گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت برباد کرتے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں بیٹھنا سکون نظر نہیں آ رہا، کیونکہ صحبت جو ہے نا اثر رکھتی ہے۔ جیسے صحبت ہوگی ویسا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر مٹھی چند دن گلاب کے پھول کے ساتھ رہے تو یہ صحبت کا اثر ہے کہ مٹھی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے، مٹھی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا صحبت، آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولانا، غلط صحبتیں، گندی صحبتوں سے ہم بچوں کو بچاتے ہیں، تو صرف آج کے دور میں یہ غلط صحبتوں سے، گندے دوستوں سے ہی آپ کو بچانا نہیں ہے۔ آج کے دور کے حساب سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں، اور چاہنا بھی چاہیے کہ ان کا ایمان بچے، ان کا عقیدہ بچے، وہ عاشق رسول بنے، تو جہاں آپ یہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ گندی صحبتوں سے بچے رہے، وہیں پر آپ کو یہ بھی نظر رکھنا ہوگا کہ وہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور فون سے زیادہ دور رہے۔ یہ صحبت یہ بھی ہے، فون کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے آج بہت سے بچوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کے بہانے ان کو اتنی آزادی دے رہے ہیں کہ وہ بچیاں، وہ مسلمان بہنیں آج اپنا منہ کالا غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت صحیح طور پر کرے۔ فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ سوچ، یہ فکر آج کے نوجوان بچوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ بھائی مذہب کچھ نہیں ہے، اس دین کچھ بھی نہیں ہے، سب انسان برابر ہے، لہٰذا کسی کے ساتھ بھی وہ اپنا منہ کالا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ یہ آج فلموں میں فلم والے دے رہے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، خود اللہ کو مانتے ہیں، اور اس طرح کی فکر لے کر ہی نوجوان بچیاں جو ہے نا، خاص طور پر اسلامی بہنیں، آج ہمارے حیدرآباد دفتر کا ایک حال یہ تھا جو بڑے بوڑھے لوگ جانتے ہیں کہ بچیاں باہر نکلنے میں بھی شرماتی تھی، دور ایسا بھی تھا حیدرآباد میں، لیکن آج یہ حال ہو گیا ہے، کبھی سننے میں نہیں آتا تھا کہ حیدرآباد میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہو رہا ہے کہ کئی بچیاں جو ہے اپنا منہ کالا، مرتد ہو رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ جو ہے عشق لڑا کر، شادیاں کر مذہب اسلام کو چھوڑ لگے ہیں۔ کیوں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، جو ان ڈراموں اور فلموں کے ذریعے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا ایمان اور عقیدہ ایک بہت بڑی دولت ہے، تو یقین جانیے بچپن سے اگر صحابہ کے واقعات اگر ہم بچوں کو سناتے رہے کہ وہ حالات کچھ بھی ہو لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ خود مر گئے۔ یہاں تک کہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ فرعون کے پاس کام کرنے والی عورت نے، وہ جب اسلام قبول کر لیا لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا وہ مسلمان ہو گئی ہے، ایک دن فرعون کی بیٹی کو وہ کنگا کر رہی تھی، کنگا ہاتھ سے نیچے گرا اور اس عورت نے کنگا کو بسم اللہ کہہ کر اٹھایا، تو وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ کس کا تم نے نام لیا؟ تو وہ برملا عورت، کنیز ہے، نوکر ہے، کام کرنے والی، غریب ہے، جانتی ہے کہ فرعون کی بیٹی پوچھ رہی ہے، اگر میں سچ بولوں گی تو یقین جانے اس کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن ان عورتوں میں اللہ رسول سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ وہ اس کی خاطر ساری تکلیفیں برداشت کرنا تو گوارا کرتے لیکن ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اس عورت نے کہا تھا کہ یہ جو میں نے نام لیا ہے یہ رب کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی خدا تو میرا باپ ہے، تو کس خدا کی بات کر رہی ہے؟
تو اس عورت نے ہی کہا تھا کہ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لہٰذا اس بچی نے باپ کو بولا، باپ نے اس کو بلوایا، لالچ دی پہلے پیسے کی کہ اگر تم مجھے خدا مانے گی تو محل دوں گا، پیسہ دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، خدا تو ایک ہی جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں لالچ سے نہیں مانی تو ڈرایا، ڈرانے سے نہیں مانی تو فرعون نے کیا کیا، ایک گڑھا کھدوایا اور گڑھا کھدوا کر اس گڑھے میں آگ، لکڑیاں ڈال کر آگ کو جلایا اور جلا کر کہنے لگا دیکھ اگر تو مجھے خدا نہیں کہیں گی میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تیرے شوہر کو اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اس عورت، غریب عورت نے کہا بس میں رب ہی کو ایک مانتی ہو اور کچھ نہیں، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس جلتے ہوئے گڑھے میں جو ہے نا شوہر کو ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ماں کو ڈال دیا گیا، باپ کو ڈال دیا گیا، لیکن وہ عورت اپنے عقیدے پر مضبوط کھڑی رہی۔ کیا ایمان عقیدات! آج بچیاں جو ہے فلم ڈراموں کا ذہن بنا لے رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ ایمان جیسا معاملہ، اس لیے حالت کا یہ شعر کتنا آج کے دور کے حساب سے پڑھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا وہ عورت نے کہا مجھے جو چاہے کر لے، شوہر کو آگ میں ڈالا گیا، ماں باپ کو آگ میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ دودھ پیتا اس کا بیٹا تھا، فرعون نے اس کو بھی گود سے کھینچا، کہا اب بھی کہہ رہا ہوں مجھے خدا پہلے ورنہ اس بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دوں گا۔ لہٰذا اس عورت نے کہا جو کرنا ہے کر، میں رب اسی کو مانتی ہوں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیچھے بچے کو بھی آگ میں ڈالا گیا۔ اب ماں کا دل ہوتا ہے، لرز گئی ترس گئی، وہ چاہتی تھی خدا ہی کی تو میں عبادت کروں گی، اب جب بچہ نہیں رہا تو خود میں بھی اپنی جان دے دوں گی، یہ سوچ ہی رہی تھی۔ جو بچہ دودھ پیتا جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، وہ بچہ آگ میں جانے کے وقت چیخ اٹھا، کہا اماں آپ بھی آگ میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ عورت جو ہے نا آگ کے اندر کود جاتی ہے، وہ آگ باہر نکلی، جتنے فرعون اور کے ساتھی تھے سب کو جلا کر راکھ کر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہر کو بھی محفوظ رکھا، ماں باپ کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کو آگ میں جانے کے بعد بھی لہٰذا ایمان یہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ آج کے ہماری ماں اور بہنوں کو، اپنے بچیوں کو اگر یہ ذہن بچپن سے دیا جائے کہ بیٹا حالات کچھ بھی ہو اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے، یقین جانیے پھر وہ بچیاں مرتد نہیں ہوگی، غیر مسلموں کے ساتھ منہ کالا نہیں کرے گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بہنوں کے ساتھ، جو بھائی ہے اپنی بہنوں پر نظر رکھے، وہ کالج جا رہی ہے پڑھے، دیکھیے پڑھنا کوئی منع نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو انگریزی سکھاؤ، ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں ایک ٹائم کم کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ آج کا یہ دور ہو گیا ہے، ان کا فیوچر، ان کے آنے والا ٹائم، آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ہو تو ان کو پڑھانا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں انگریزی پڑھاؤ لیکن انگریزیت مت سکھاؤ، ان کی عادتیں مت سکھاؤ، ان کی سوچ مت سکھاؤ، اور اس کے لیے وہ ذریعے ڈھونڈیں جن ذریعوں سے وہ انگریز بن رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے اور فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، جو ہیرو اور جو فلموں میں یہ کر بتا رہے ہیں کہ مذہب اسلام، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، مذہب سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کسی مذہب میں بھی جا کر نکاح کر سکتے ہو۔ مجھے بتائیے ہم کو پیدا کرنے والا رب ہے، ہمارے دیکھو بھائی، اگر کسی کارخانے کا، اگر آپ کوئی کارخانے کے مالک ہے اور اس کارخانے میں جو پروڈکٹ آپ بناتے ہیں تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کس میں جو پروڈکٹس آپ کارخانے میں بنا رہے ہیں، جو چیز آپ بنا رہے ہیں، اس کو کیسے بنانا ہے، کیا چیز سے بنانا ہے، کیا چیز سے نہیں بنانا ہے، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کہ کارخانہ آپ کا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس میں بنانے کے ساری چیزیں آپ نظر رکھ رہے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم کو بنانے والا رب ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو لہٰذا یہ سب اللہ کے بہتر، اللہ کے سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ پاک قرآن میں جب یہ کہہ رہا ہے اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے،
اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، تو اسلام کسی عورت کو مجبور نہیں کرتا، نہ باندھی بناتا ہے، نہ غلام بناتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عورتوں کو اگر سب سے زیادہ کسی نے عزت دی ہے تو وہ اسلام ہے۔ جتنے مذہب اس دنیا میں بستے ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کا مذہب ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو، برٹشوں کا مذہب ہو، جتنے مذہب ہیں ان سب مذہبوں کے بارے میں آپ جا کر ریسرچ کریے، پڑھیے، سمجھیے اور اسلام کو پڑھیے۔ جو اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے وہ کوئی مذہب نے نہیں دی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے۔ مجھے بتائیے، اسلام ہی میں عورت کی بھلائی ہے، اسلام کے قانون ہی میں عورت کی بھلائی، یعنی سارے انسانیت کی بھلائی ہے، کیونکہ یہ قانون بندوں نے نہیں بنایا، اللہ اس کے رسول نے بنایا۔ ہم بندے کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی طریقہ بناتے ہیں، تو وہ قانون میں غلطی ہو سکتی ہے، خرابی ہو سکتی ہے، لیکن جس قانون کو اللہ پاک نے بنایا ہے اس قانون میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ فون ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے بھی ہے۔ تو آج ذرا سختی سے پہلے آپ خود بھی پرہیز کریں کہ فلمیں ڈراموں کا ذہن ہمارے ذہن سے نکلے اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں فون ضرورت کی چیز ہو گئی آج کے دور کے حساب سے، ہاں تو لہٰذا جو چیز ضرورت کی ہو گئی اس کو رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے یہ دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں اور تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ اب تم اپنے اختیار سے نیکی کو چنو یا گناہ کو چنو۔ نیکی کا کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، غلط کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ دستور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ لہٰذا جو بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہے اس کی بچے ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، بھائی کی بھی ہے، بھائی اور جو ہے نا باپ کی بھی ہے، بھائی کی بھی ہے، ماں کی بھی ہے کہ اپنے بہنوں پر، اپنے بیٹیوں پر خاص طور پر نظر رکھے کہ وہ فون کے ذریعے، فون سے خاص طور دور رہے، انٹرنیٹ سے دور رہے، جو ضرورت کا کام اس کو کرنے دیجیے۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلا رہے ہیں لیکن دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ دینی تعلیم بنیادی باتوں کو پتہ نہیں ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، سچے واقعات میں نے بھی بتایا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ عورتوں کو بتانا چاہیے، ہماری بہنوں کو بتانا چاہیے، لیکن اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے آپ، سرکار فرماتے ہیں بغیر علم کے جو عبادت کرتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ عبادت میں اکثر کہتا ہوں عبادت سیکھنے سے آتی ہے، دیکھنے سے نہیں آتی۔ تو نماز سیکھنا پڑتا ہے، روزہ سیکھنا پڑتا ہے، عبادت سیکھنے سے آتی ہے، دیکھنے سے نہیں آتی۔ آج دیکھیے عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، میں حدیث کے تحت بتا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے، قیامت جب قریب آئے گی ایسے لوگ آ جائیں گے ان کی عمر 60 سال ہوگی لیکن ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا۔ آج نوجوانوں سے کیا کہنا، نوجوانوں کو تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ایسے آ رہے ہیں جیسے جم کرنے جانا ہے، تن کر باڈی بلڈر بن کر، نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہاں سر بھی جھکانا ہے اور دل بھی جھکا کر آنا ہے، تبھی آپ کو ایمان، دلوں کو سکون ملے گا۔ لیکن حال الٹا ہو گیا ہے کیونکہ دین کا علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، انگریزیت سیکھ رہے ہیں، دین نہیں سیکھ رہے ہیں، علم نہیں سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین سے وہ سیکھے جو مولانا لوگ ہیں، جو مسجد کے امام مؤذن ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے نا 5 ٹائم، ایسا علم دین کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اتنا تو معلوم حاصل کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے، اس کی مثال سرکار نے دی کہ ایک گدھا چکی لے کر گھوم رہا ہے لیکن اس میں آٹا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے گھنٹوں گھوم رہا ہے گدھا چکی لے کر، یہ غور کریں، مسکرانے کی بات نہیں، یہ اپنے فکروں کو بدلنے کی بات ہے، اپنی سوچ کو، یہ احساس بٹھائیے اپنے اندر، تب تبدیلی آئے، ورنہ خالی جمعہ کا وقت ہے، بیٹھے ایسے تقریر کرتے ہیں،
سننا ہے، کان سے چھوڑنا ہے، تو احساس پیدا کریے اپنے اندر، سوچ فکر پیدا کریے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سوچ فکر اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کی عادت بھی بدلے گی. ورنہ صرف جمعہ ہے، نماز پڑھیں گے، جائیں گے، باہر نکلیں گے، وہی ہمارا کام کریں گے، تو یقین جانیے یہ فکر، یہ سوچ آپ کو آخرت کی طرف نہیں بلکہ آپ کو دنیا کی طرف لے جائیں گے، اور آخرت آپ کی برباد ہوگی. اگر آپ یہ احساس لے کر بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو اللہ پاک بھی کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میری طرف کوشش کرو میں کرم فرماتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میری راہ میں کوشش تو کرو میں راستے آسان کر دیتا ہوں. لہٰذا یہ احساس لے کر بیٹھیے کہ حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا، مثال دی کہ بغیر علم کی عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ صرف اس گدھے کی طرح، جو ایک گدھا چکی لے کر گھوم رہا ہے محنت کر کر، لیکن آٹا اس میں نہیں ہے، گیہوں اس کے اندر نہیں ہے. تو بتائیے کہ بندہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو 2 گھنٹے سے مسجد میں بیٹھا ہوں، نماز پڑھ کر جاؤں، نماز، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے نماز سیکھا نہیں ہے. میں اتنے گھنٹے اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اتنے دن اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں بیٹھا کیسا جاتا ہے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں، نماز کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں، غسل کس کو کہتے ہیں. یہ علم سے رہنا آج ضروری ہو گیا کہ علم کے دوری کی وجہ سے بھی آج لوگوں کے حالات بگڑے ہیں، مسلمان بچے بھی بگڑے ہیں، بچیاں بھی بگڑے ہیں، کیونکہ ان کو معلومات نہیں ہے. انگریزی علم بہت ہے، کئی ایسے بچیاں ہیں جو پڑھے لکھے ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں لیکن ان کو ایمان کے بارے میں مکمل جانچ نہیں ہے. یہ دور ہو گیا ہے بغیر علم کے. ایک وجہ تو انٹرنیٹ بن رہی ہے، ایک وجہ تربیت میں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دینی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اسکول میں کالج میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے بھائی، کہ بچے کی کتنی بھی فیس ہو پڑھانا چاہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی پڑھائیے، پڑھانا کوئی غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں روپے اپنے بچوں کو آپ خرچ کر رہے ہیں کہ اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے، کالج میں داخلہ مل جائے، پڑھائیے. لیکن آج وہی مسجد کے امام کو ہم کہتے ہیں مولانا ذرا گھر پر آ کر بچے کو عربی پڑھائیے، تو اللہ کا کلام پڑھانے کیا ہے، دین سکھانے آ رہا ہے، ہم اس کو 200 روپے مہینہ دیں گے، 100 روپے مہینہ دیں گے، 500 روپے مہینہ دیں گے، اور اسکول میں 5-5 ہزار دینے کے لیے تیار ہے. چاہے وہ بیچارہ آٹو کیوں نہ چلاتا ہو، وہ بڑے لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجیے آپ، چاہے بیچارہ بنڈی کیوں نہ ڈھکلتا ہو، وہ بچہ وہ اسکول میں 10-10 ہزار، 5-5 ہزار یا 6-6 ہزار، 3-3 ہزار دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسجد کے امام کو انہوں جو آپ کو قرآن، آپ کے بچوں کو قرآن سمجھانے آیا، قرآن پڑھانے آئے، دین سکھانے آئے، علم دین سمجھانے آئے، ان کے لیے آپ 200-300 زیادہ سے زیادہ 500 روپے آپ بنا رہے ہیں. تو خرچ کہاں کرنا تھا، خرچ کہاں کر رہے ہیں. میں ایک فکر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. لہٰذا جو دین سکھانے آتے ہیں وہ غور کرے آپ کے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ بچ رہا ہے. جب آپ مرو گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ جب نیکیاں کر کر آپ کو بھیجتا رہے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے دین سکھا کر بہت اچھا کام کیا. مرنے کے بعد بھی، کیونکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، اب بندہ جب مر گیا تو نیکیاں کیا کرے گا، نیکیاں کرنے کی تو اس کے پاس طاقت نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں مرنے کے بعد اگر اس کا بچہ نیک ہو اور وہ بچہ نیکیاں کرے اور باپ کو بھیجتا رہے تو اللہ تعالیٰ بچے کا نیکیاں باپ کو ثواب بھی پہنچاتا ہے. بچے کی وجہ سے باپ کو قبر میں سکون ملتا ہے. لیکن باپ بنے نہ ایسا کہ بچے کو ایسی تعلیم تو دلائیے، بچے کو ایسا عقیدہ تو سکھائیے. بچے آج ہمارے ماں باپ بچوں کو ڈاکٹر، MBA BA کیا کیا بنانے کے لیے سارے ڈگریاں جا کر محنت کر رہے ہیں، لیکن بچے کو کم سے کم جو ضروری باتیں ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے اس پر بھی ہم توجہ نہیں دے رہے. جو ہماری قوم بگڑ رہی ہے، جو ہماری قوم دین سے دور ہو رہی ہے، یہ بچوں کو ذہن دیا جا رہا ہے فلموں کے ذریعے کہ کوئی مذہب نہیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. ان کو کہنا ارے یہ بات کیا اللہ کو نہیں معلوم تھی، کیونکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہے. جب وہ رب کہہ رہا ہے مذہب کی ضرورت ہے تو آپ اور ہم کون ہے جو سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے؟ ارے انسانیت جتنے مذہب ہے سب کو ایک طرف رکھو. سب سے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری بات اگر کوئی سکھاتا ہے تو مذہب اسلام سکھاتا ہے. انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے، اخلاق کو سدھارتا ہے، آپ کی مزاج. اسلام صرف نماز نہیں بتایا، روزہ نہیں بتایا، زکوٰۃ نہیں بتایا، حج نہیں بتایا،
بات کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنا ہے، عقل سے کیسی بات کرنا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کیسی کرنا ہے، پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے، ماں باپ کا حقوق کیا ہے، شوہر ہو تو بیوی کا حقوق کیا ہے، بیوی ہو تو شوہر کا حقوق کیا ہے، یہ سارے معاملات، چاہے نجی معاملات ہو چاہے سماجی معاملات ہو، ہر جگہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا، تو لہٰذا ہم بچوں کو اگر دین سکھائیں گے نا تو یہی بچے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو یا آپ خود، آپ کو حافظ بننا یا عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں میں بات ذرا غور سے سنیں، آپ سمجھیں گے ہر مسلمانوں کے حافظ بننا عالم بننا ضروری نہیں، لیکن آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کو خود کو تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب آپ یہ علم سیکھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے نا تو وہ بچہ کبھی بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ۔ جب آپ ان کو بتائیں گے بیٹا اسلام یہ ہے، ایمان یہ دولت ہے، ورنہ بغیر علم کے جو عبادت کرتا ہے، بغیر علم کے جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک روایت کے مطابق غوث اعظم فرماتے ہیں جو بغیر علم کے عبادت تو کر رہا ہے، قرآن بہت پڑھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے، ایک صاحب بولے میں کئی سال سے قرآن پڑھتا ہوں، بولے کتنے قرآن، بولے رمضان شریف میں تو میں دن میں 2 قرآن ختم کر دیتا ہوں، پورے رمضان میں اتنی بار تک قرآن پڑھتا ہوں، بہت دن کے بعد میں نے کہا بھائی ذرا ایک آیت تو پڑھ کر دکھاؤ، خدا کی قسم جو وہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو تلفظ صحیح نہیں ہے، قرآن تجوید وہ سیکھے نہیں، مخارج وہ سیکھے نہیں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو رمضان میں سال میں رمضان میں دن میں 2 مرتبہ قرآن ختم کر رہا ہوں، لیکن قرآن ان کا سن کر دیکھے، نہ ان کو تلفظ ہے، نہ تجوید وہ سیکھے ہوئے ہے، نہ مقاری سیکھے ہوئے ہے، نہ عین کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، نہ غین کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن کو سیکھنا اور بات ہے۔ سیکھو، تجوید سیکھو، مقاری سیکھو، اور سیکھنے کے لیے امام ہے، علماء اکرام اہل سنت کے، ان سے قرآن سیکھنا ہے نا تو یہ مقاری سیکھو، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اب دیکھیں بندہ تو کہتا ہے میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں۔ بھائی میں نے کتنے سال سے پڑھ رہا ہے؟ بولے 5 سال سے، کوئی کہہ رہا میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تمہارا قرآن پڑھنا قبول ہی نہیں ہے، اگر قرآن میں اثر ہے، بولو سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اثر نہ ہو، جب ایک گولی ڈاکٹر دیتا ہے اس میں اثر ہو جاتا ہے، آپ کا بخار اتر جاتا ہے، انجیکشن ڈاکٹر دے رہا ہے تو اس میں اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام اس میں تو یقیناً اثر ہے۔ لیکن ایک بندہ 10 سال سے قرآن پڑھ رہا ہے، نہ داڑھی اس کے چہرے پہ نہیں، دل اس کا نرم نہیں، پھر دیکھو اس بندے کی زندگی کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، کاروبار میں لپا ڈپی، ان کی ٹوپی ان کے سر، یہ سارے معاملات اس کے اندر ہے۔ پھر وہ صاحب رمضان میں ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قرآن جہاں حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، حلال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن تیرے اتنے سال سے تو قرآن پڑھ رہا ہے، پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، قرآن میں اثر رکھا گیا ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تو نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن سیکھا نہیں ہے، اس کے نہ مخارج جانتا ہے۔ دیکھیے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سمجھے میری بات کو، سیکھ کر پڑھنے اور خالی یوں ہی پڑھنے میں کتنا بڑا نقصان ہے، ذرا غور سے سنیں آپ۔ ایک بندہ سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں الف لام ہا عین سارے تلفظ ہے نا، میں آسانی سے لکھا رہا تھا، غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور ایک بندہ پر الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے کئی تلفظ کو، نہ ہا صحیح پڑھا ہے، نہ عین صحیح پڑھا ہے، نہ لام صحیح پڑھا ہے، نہ الف صحیح پڑھا ہے، یوں الحمدللہ رب العالمین۔ اب تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا اسپیڈ میں کوئی پڑھنے جاتا ہے، تیزی میں کوئی پڑھنے جاتا ہے، جس کو یہ تلفظ ہی نہیں معلوم ہے کہ عین کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، ہا کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، لام کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، یہ سیکھے تو نہیں تھے، بس یوں پڑھ لیا، تو اب اس کا معنی کی طرف بدل جاتا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور ایک بندہ تو سیکھتا نہیں، یوں ہی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہے تمام تعریف عورتوں کے لیے، معنی بدل جاتا ہے۔ قرآن کو اگر غلط تلفظ سے پڑھو گے تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے، میننگ بدل جاتے ہیں، اس لیے اثر نہیں ہو رہا۔ گھنٹوں قرآن میں لے کے بیٹھ رہے، پڑھو، لیکن سیکھو، دین سیکھو گے۔ غوث اعظم تو سید امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر علم کی عبادت کرتا ہے،
وہ ایسا ہے کہ گویا کہ شیطان اس کے گلے میں پٹا ڈال کر، جس طرح ایک بندہ کتے کو گلے میں پٹا ڈال کر لے کر پھرتا ہے نا، شیطان اس کو لے کر پھر رہا کہ چل بھائی اچھا کر رہا تو نماز پڑھ، مسجد میں بیٹھ، عبادت کر، تو دین نہیں سکھا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول، یہ حدیث آخر میں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا موضوع ختم نبوت ہے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس وجہ سے آج مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کے ذمہ دار انٹرنیٹ بھی ہے، فون بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، صحبت بھی ہے، بڑے بھی ہیں، اور آپ اور ہم بھی ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ ہم نہ خود سیکھتے ہیں نہ بھائیوں کو سکھاتے ہیں۔ باپ ہو تو بچوں کو بھی سکھاؤ، باپ خود جاہل ہو تو بچوں کو کیا سکھائے گا؟ باپ کو خود پتہ نہیں کہ ایمان اور عقیدہ کیا ہے، بس زندگی گزار رہا ہے، تو بچے کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اس کی وجوہات بتاتے ہوئے میں آپ کو بتا کہ انٹرنیٹ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے، غلط صحبت بھی اس کا ذریعہ ہے، اور جو ہے فلمیں ڈرامے بھی ایک ذریعہ ہے جو آج ہمارے بچیاں بگڑ رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ دین نہیں سیکھ رہے ہیں، علم دین سے دور، ڈاکٹر تو بن رہے ہیں، MBA تو بن رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا ایڈوکیٹ ہے، لیکن باپ کا جنازہ ہو تو بیٹے کو پڑھانے نہیں آتا۔ یہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے جہاں بچوں کو اچھی پڑھاؤ۔ میں اکثر کہہ رہا ہوں بچوں کو ایک ٹائم کم کھائیے، بچوں کو ضرور پڑھائیے، لیکن بچوں کو انگریزی ضرور سکھاؤ، انگریزیت مت سکھاؤ، انگریزی عادت مت سکھاؤ، ان کو دین پر بھی تو توجہ دلائے نا، علم دین بھی سکھائے، مگر بغیر جاہل کو شیطان کیسا نرم والا بنا، جاہلوں کو شیطان کیسا گمراہ کرتا ہے۔ ذرا مجھے حدیث پاک سے آپ لوگ سیکھیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر آؤں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، روزانہ شیطان عصر کی نماز کے بعد سمندر پہ تخت بچھاتا ہے اور خود آ کر بیٹھتا ہے، اور جب آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سارے چیلے آتے ہیں، تو سارے چیلوں سے شیطان، یہ حدیث بتا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث رسول ہے، ذرا غور سے سننا اس حدیث پاک کو، کوئی کتاب کا قصہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث رسول بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر پر جو اس کا تخت اترتا ہے وہ خود آ کر بیٹھتا ہے، اس کے چیلے آتے ہیں، تو ایک چیلا شیطان بولتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا؟ ہر چیلا کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر، استاد جی میں نے تو ایک آدمی کو آج شراب پلایا، ایک کہتا میں نے تو ایک آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دلایا ہے، ایک کہتا میں نے تو ایک آدمی سے زنا کروایا ہے، ایک کہتا میں نے چوری کروایا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے شراب پلوایا ہے، جوا کھلوایا ہے۔ ہر ایک شیطان اپنا چیلا کہہ رہا ہے میں یہ کرا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے استاد میں نے ایک بچے کو آج پڑھنے سے روکا ہے، علم دین حاصل کرنے سے، علم حاصل کرنے سے روکا ہے۔ اب وہ شیطان کے استاد تک کھڑا ہوا اور اس کو سینے سے لگا کر بولا تو نے سب سے اچھا کام کیا، تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ دوسرے شیطانوں بولے استاد جی میں نے تو شراب پلایا، اس نے زنا کرا، اس نے لڑایا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے دین کا کام ایسا کیا کہ اس کو آپ شاباشی دے رہے ہیں۔ تو شیطان بولا دیکھو اس نے کیا کیا، ایک بچے کو دین کا علم حاصل کرنے سے روکا۔ اور میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ابلیس ان کو شیطان جو ہے نا ایک مسجد کی طرف لے جاتا ہے، اور صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت وہ شیطان انسان کی شکل میں ٹھہر جاتا ہے، یہ حدیث بتا رہا ہوں، شیطان انسان کی شکل میں ٹھہر جاتا ہے اور ہاتھ میں ایک بوتل ہوتا ہے۔ ایک وہ علاقے کے اس محلے میں بہت بڑے بوڑھے بزرگ تھے جو مشہور تھے، بھائی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، بہت نیک آدمی ہے، عبادت گزار ہے، عابد ہے۔ شیطان بولا دیکھو میں اب یہ آدمی بڑا مشہور ہے نا محلے کا، بولے ہاں عبادت گزار، بولے ہاں دیکھو اب یہ عبادت گزار تو ہے، محلے میں بزرگ آدمی بھی ہے، سب لوگ بولتے بھائی نمازی ہے، مسجد میں پہلی صف میں ہمیشہ نظر آتا ہے، لیکن تم جانتے ہو اس کو علم نہیں ہے، نہ یہ علم حاصل کرتا ہے، نہ صرف نمازیں تو پڑھ رہا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن بغیر علم کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کو ہم کیسے آسانی سے دیوانہ بناتے دیکھو۔ اب وہ شیطان جو انسان کی شکل میں کھڑا ہوا نا، اس نے کیا کیا، اس عابد کو، عبادت گزار کو روکا، رو کر کہا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے حضرت۔ تو اس نے کہا جلدی پوچھے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے بچے فون ہے کیا ہاتھ میں؟ فون ہے تو اندر رکھو، لہٰذا مسجد ہے بیٹا، گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، جیسا چاہے بیٹھیں گے تو دیکھتے یہ برداشت نہیں ہوگا، یہی تو آپ کو سکھا رہا ہوں۔ یہاں سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں تو سیکھیے، توجہ دیجیے، جمعہ پڑھنے آئے ہاں 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 کرے چلے گئے، ایسا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا، آپ پستی سے بلندی پر آ نہیں سکتے، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ابلیس نے کیا کیا کہ انسانی شکل میں آ کر
عبادت گزار بندے سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیجیے۔ بولے کیا؟ کہ اگر اللہ چاہا تو یہ بوٹل کی شیشی، دیکھیں نا پانی کا بوٹل اس کا منہ کتنا ہوتا، اس بوٹل کی شیشی کے اندر زمین آسمان آ سکتا؟ تو اس نے کہا بھائی ایسے کیسے، اتنا بڑا زمین آسمان ایک بوٹل کی اتنی چھوٹی منہ کے اندر سے اللہ کیسے داخل کرے گا؟ ابلیس نے کہا جائیے، بس اتنا سوال کرنا تھا۔ اپنے چیلوں کو شیطان نے کہا دیکھے یہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت پہ ہی بھروسہ نہیں ہے، یہ خالی علم نہیں ہے نا، معلومات نہیں ہے۔ اور اسی محلے میں ایک مولانا جا رہے تھے عالم دین، ان سے ابلیس نے کہا دیکھو یہ بندہ علم حاصل کر کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اب اس کو روکو۔ روکے کہا یہی سوال ابلیس نے ان سے بھی کہا، تو مولانا نے کہا لاہور پڑا پہلے، کہ تو انسان ہے یا شیطان ہے، کیسی بات کر رہا ہے کہ ایک شیشے کے منہ کو بتا کر کہے کہ اللہ چاہا تو زمین آسمان اس میں جا۔ مولانا نے کہا اگر سوئی کی نوک کے برابر کا کبھی سوراخ ہو، سوئی کی نوک کے برابر کا بھی سوراخ ہو، اگر اللہ چاہا تو زمین آسمان نہیں ایسے کروڑوں زمین آسمان کو اس کے اندر داخل کر سکتا۔ یہ ایک زمین آسمان کی کیا بات کرا، کروڑوں ایسے زمین آسمان کو سوئی کی نوک کے برابر کے سوراخ میں بھی اللہ داخل کر سکتا ہے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ شان والا ہے، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ تو علم عبادت کو آسان کرتا ہے، علم ہی آپ کے ایمان اور عقیدے کو بچاتا ہے۔ اگر علم نہ ہو پھر وہابی بھی آپ کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، آپ جو ہے نا نمازیں پڑھے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، جہاں جاہل۔ آپ دیکھیے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب مرید ہے کسی کے، میں نے کہا کس کے مرید ہے بھائی؟ بولے وہ ہمارے پیر صاحب بولے خالی ہم کو مرید بن جاؤ نماز نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، اگر علم ہوتا تو ایسے جاہلوں کے پیچھے تو مرید نہیں ہوتا، علم ہوتا تو تم آج جو ہے نا کچھ لوگ جہاں وہابی بدعقیدہ سے آپ کو بچنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آنکھ پر جو ہے نا بزرگوں کی حاضری لے کر بزرگوں کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی دین اور سنیت کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں بھی کہہ رہے کہ دیکھو یہ بریلی کے لوگ ہیں کہ ان کے بابا نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو واقعی پیر ہوتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، وہ نبی نہ دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے نہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہو گیا مسلمانوں کہ ہم جو ہے نا کئی نوجوان بچوں کو آدمیوں کو ادڑ عمر تجربے کا، بھائی جتنی بڑی عمر کا زیادہ تجربہ، جتنی بڑی عمر اتنا زیادہ تجربہ۔ میں کہتا ہوں آدمی عمر سے بڑا نہیں ہوتا، علم سے بڑا ہوگا، یاد رکھیے، ورنہ فرشتے عمر میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بڑے تھے، عمر میں فرشتے آدم علیہ السلام سے زیادہ بڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب علم عطا فرمایا تو فرشتے بھی آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا تجربہ کر، اب بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اگر ان کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ گانجا پینے والا پیر نہیں ہوتا، 10 انگوٹھی پہننے والا پیر نہیں ہوتا، لمبے بال چھوڑنے سے کوئی پیر نہیں ہوتا، اگر یہ پہلے سے ان کو معلوم ہوتا تو میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیے کہ اس کو وہ کبھی بھٹکتا، کبھی ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا؟ تو لہذا یہ علم کی وجہ سے آج آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، جہاں اسلامی بہنیں اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہی ہے، ایک وجہ علم دین سے دوری کی بھی ہے۔ مولانا مجھے بتائیے آج کل درگاہوں میں کیا ہو گیا؟ درگاہوں میں بزرگان دین، آپ مجھے بتائیے سرکار حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن ولی کے آستانے میں آپ بیٹھے ہوئے، جن کی مسجد میں آپ بیٹھے آستانے کی، یہ کون ہے؟ انہوں نے آج سے 345 سال پہلے یمن سے علم دین حاصل کر کر اپنا وطن، جیسے ہم حیدرآباد میں پیدا، حیدرآبادی ہے، آپ یمنی ہیں، یمن میں پیدا ہوئے، وہاں پر علم حاصل کیا، وہاں سے پڑھ لکھ کر علم دین حاصل کر کر اپنا وطن چھوڑ کر حیدرآباد دکن میں ابو الحسن تانشاہ کے دور میں آ رہا تھا۔ یہ کون ہے ابو الحسن تانشاہ؟ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد میں مغلیہ سلطنت یعنی اورنگزیب کے حملہ کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہے نا قطب شاہی دور تھا، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، 6 یا 7 جن کی خبریں آج بھی جو ہے نا 7 گنبد میں موجود ہے، لیکن یہ عقیدے کے شیعہ تھے۔ بعض لوگ جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا کیا ہے؟ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جائے قبرستان میں شاید درگاہ زبر گئے، بھائی شیعہ تھا عقیدے میں سارے بادشاہ، اور شیعہ کون ہے جانتے نا؟ جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، جو صحابہ کو گالی دے وہ شیعہ جماعت ہے۔ الغرض میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ قطب شاہی دور کا، ہاں ابو الحسن تانشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو الحسن تانشاہ
ہے تو قطب دور کا بادشاہ، لیکن عقیدے کے مطابق وہ سنی تھے. بولے یار سبحان اللہ. کیونکہ وہ صحبت میں بیٹھتے تھے شاہ رجو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار جو ہے مصری گنج میں ہے. کیوں یہ ساری بات بتا رہا ہوں؟ الحمدللہ میں بھی حیدرآبادی ہوں، آپ بھی حیدرآبادی ہوں. کوئی یو پی، اتر پردیش، کرناٹکا، مہاراشٹر سے نہیں آیا ہوں، پیدائشی الحمدللہ حیدرآبادی ہوں. جانتا ہوں حیدرآباد کے بارے میں اچھی طریقے سے تاریخی واقعات کو، اس لیے میں بات بتا رہا ہوں. حیدرآباد کو ہمارے 7 دروازے تھے. یہ کل لوگوں کو معلوم ہوگا جو 7 دروازے نظام عثمان علی بادشاہ کے دور میں رات کے 11 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے. لہٰذا ابو الحسن تانشاہ جو ہے مرید تھے شاہ رجو حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. شاہ رجو قطانی، شاہ راجو حسینی. اب یہ راجو کیا ہے؟ تو راجو یہ لفظ ہندی ہے. کیا ہے؟ ہندی میں راجو بڑے کو کہا جاتا ہے، آقا سردار کو کہا جاتا ہے. اصل میں آپ کا نام حضرت سیدنا محمد الحسینی الچشتی البندہ نوازی ہے. آپ کا شاہ راجو حسینی یعنی آپ بڑے تھے، لوگ آپ کو بڑا مانتے تھے. یقیناً شاہ راجو حسینی واقعی بڑے اونچے مقام پر ہے، قطب الارشاد ہے. وہاں جو بندہ بیٹھ کر کوئی دین کی بات پڑھ لیتا ہے نا شاہ راجو حسینی کے پاس بیٹھ کر، اگر آپ قرآن پڑھے، بیٹھ کر آپ کوئی دین سیکھنا چاہتے ہیں نا، وہاں کچھ ایک آدھ کتاب لے آ کر بیٹھ کر پڑھے، آپ یقین جانے حضرت کی کرامت سے آپ کو دین حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. بات دین کی بیٹھ جائے گی، حضرت کی کرامت ہے آج بھی. تو شاہ راجو حسینی کا یہ مرید تھے ابو الحسن تانشاہ. ابو الحسن تانشاہ کے دور جب آئے تھے حضرت سرکار حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ. لوگ آج بھی پریشان ہے کہ مسن گٹی میں درگاہ کہاں سے آئی ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر معلوم نہیں ہے تو منہ بند کر کر رکھو، معلومات نہیں ہے تو منہ بند کر کر رکھو یا پوچھو، ورنہ کسی ولی سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. حدیث پاک ہے ولی سے دشمنی اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. حضرت کا ریکارڈ گجید میں موجود ہے، حضرت کا ریکارڈ کتابوں میں. حضرت سید مراد علی طلح نے اولیاء دکن میں حضرت کے بارے میں لکھا ہے. سلاطین دکن کتاب لکھی گئی ہے، اس میں حضرت کے بارے میں لکھا گیا ہے. الغرض یہ موسیٰ ندیس کو کہتے ہیں نا، یہاں بیٹھے کیوں تھے، گھر غار چھوڑا کیوں تھا؟ واللہ اللہ کی قسم حسن بن مشید صرف آئے تھے لوگوں کو دین بتانے کے لیے. ہر ولی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین سمجھائے، دین سکھائے، دین کی باتیں بتائے. جتنے ولیوں کے بارے میں آپ اٹھا کر تاریخ پڑھے، چاہے وہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، جتنے اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں، چاہے وہ بابا شرف الدین ہو، چاہے یوسف شریف بابا ہو، چاہے وہ ہے نا برہان شاہ صاحب قبلہ ہو، اور چاہے حضرت شاہ اللہ حسینی جو پٹیل مارکیٹ اردو گلی میں آرام کر رہے ہیں، جو عبداللہ شاہ صاحب کے دادا پیر ہے. پڑھو ان کے بارے میں. دلی چھوڑا، حیدرآباد بنگل میں آئے، ایسی خانخواہ چلاتے تھے شاہ اللہ حسینی جہاں ہزاروں لاکھوں مریدین ہوتے تھے اور شریعت اور دین کا ایسا پابند بناتے تھے. پیر تو ایسے ہوتے تھے جو ان کا مرید بن جاتا وہ خود عاشق رسول ہو جایا کرتا. اس لیے پیری مرید بنا جاتا. تمہارے ہدیوں کے لیے نہیں، نذرانوں کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں. پیری مریدی کا مقصد کہ مرید کو اللہ کا بتائے، صحیح راستہ بتائے. لہذا اگر علم ہوتا تو ہم ایسے ڈھونگیوں کے ہاتھ میں نہیں دیکھتے. اگر علم ہوتا تو صرف لمبے بال والوں کو دیکھ کر ولی نہیں سمجھتے. اگر علم ہوتا تو 10 انگوٹھیاں پہننا تو یہ ولی کی پہچان تو نہیں ہے 10 انگوٹھی پہنے. ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پہ چلتا. اور میرے آقا نے ساری زندگی میں صرف ایک انگوٹھی ایک انگلی میں پہنی. اور ولی ہو اور 10 انگوٹھیاں پہنا ہو، ولی کا ہے. مجھے بتائیے اگر یہ علم آپ کو پہلے سے ہوتا تو ہم اس کے 10 انگوٹھی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے، اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے. لہٰذا یہ سارے دھوکے بازی علم کی کمی سے ہے. حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ آج درگاہوں میں جو بزرگان دین بڑے بڑے آئے اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر. لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے بچے، بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج درگاہوں میں بیٹھ کر اپنے آنکھ پر کہہ رہے کہ ہمارے اوپر سیلانی بابا آ رہے ہیں، ہمارے اوپر مولا بابا آ رہے ہیں، ہمارے اوپر نائب. ارے بچے تو بچے، نوجوان تو نوجوان، مرد تو مرد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. حد تو یہ ہو گئی ہے عورتیں کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے نائب رسول ہمارے یہاں پر آتے ہیں سیلانی بابا. اور تعجب ہے ان عورتوں کو جب بولتے نا آنکھ پہ ہل کر کہ آنکھ پر ہمارے جو ہے نا سیلانی بابا آ گئے، مولا بابا آ گئے، ان معلومات نہیں ہے. اب حضرت سے بوڑھا بابا بھی بیٹھا ہوا ہے عورت کے ساتھ. عورت کا کیا مقام کرتا آپ جانتے؟ دیکھنا منع ہے عورت کو.
غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، اللہ والے اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں. مجھے بتائیے عورت کو دیکھنا منع ہے اور ولی آنکھ پر کیسے آ جائے گی؟ اور وہ بھی غیر عورت کے آنکھ پر آئے گی. اور وہ عورت آ کر بیٹھی ہے اوڑھ کر کے میرے پاس معاذ اللہ، یہاں تک کہ غوث اعظم کا نام لیا جاتا کہ غوث اعظم آ رہا ہے. میں تو غالب نے، مرزا غالب تھے شرابی، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ شعر آپ نے کہا ہوگا کہ بے خوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک دونوں تو ہزار مل جاتے ہیں. یہ آج میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کر غالب نے شعر کہا تھا کہ آج بے خوف لوگ ہیں نا، ان عورتوں کے پاس جاتے اپنے مسئلے پوچھنے والا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. دین ہوتا، علم ہوتا، تمہیں پتا چلتا کہ اپنا مسئلہ کہاں بتانا ہے، کس کے پاس نہیں بتانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا ہے. تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ، دین کو حاصل کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. جو ضروری باتیں ہیں کم سے کم اتنا تو علم حاصل کرو. میں تھوڑا نہیں کہہ رہا ہوں کہ حافظ بن جائیے، میں تھوڑا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مفتی بنیے، مولانا بنے، نہیں. کم سے کم آپ اتنا علم حاصل کریے کہ آپ کو پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حرام کیا ہے. اتنا تو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کی بھی ضروری ہے. آج یہ درگاہوں کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر خاندانوں میں لڑا رہے ہیں، بہو اور ساس میں لڑا رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑا رہے ہیں، خاندان جدا ہو رہا ہے. کیوں؟ بولے نہیں معاذ اللہ کہ غوث اعظم آنکھ پہ آج ایک عورت کے بولے کہ بہو کرا دی، بولے کہ ساس کرا دی، بولے کہ شوہر کرا دیا، بولے کہ بھائی کرا دیا، بہن کرا دیا، پڑوسی کرا دیے، رشتہ دار کرا دیے. اس میں خاندان میں جھگڑے، قتل غارت گری تک بات آ رہی ہے. مجھے بتائیے بلا وجہ کوئی ثبوت نہیں ہے. جادو دنیا میں رکھی گئی ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ پکا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے کرایا ہے. بغیر شک کی بنیاد پر رشتہ داری توڑنا حدیث پاک میں آتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بلا وجہ اپنی رشتہ داری توڑ لیتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. لہذا آج تم اپنی رشتہ داری توڑو گے ایسے جائے عورتوں کے باتوں میں آ کر، جو آنکھ پر آ کر کہہ رہے کہ غوث اعظم ہے، جب کوئی ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتا. کوئی ولی کسی کے آنکھ پر، شیطان ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں جو آنکھوں پہ آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں. خیر میرا موضوع بہت دور تک چلے جائے گا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج جو بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دین خود بھی حاصل کرے، جو ضروری باتیں ہیں بچوں کو بھی حاصل کرا انشاءاللہ. ایک بھائی ہو تو اپنے بہنوں پر نظر رکھے، باپ ہو تو بچیوں پر نظر رکھے، اور خود بھی علم حاصل کرے، کم سے کم بچوں کو بھی سکھائے، اور گندی صحبت سے بچائے، انٹرنیٹ سے بچائے، فلمیں ڈراموں سے دیکھنے سے بچائے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے. مذہب کوئی نہیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے. میں بتاؤ مجھے اگر مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ پھر نبیوں کو بھیجتا کیوں ہے؟ نبیوں کو بھیجا کیوں ہے؟ کیوں اللہ پاک بھیج رہا ہے؟ اور سب سے بڑی انسانیت اگر کسی مذہب میں ملے گی، ستھرا صحیح طریقہ اگر کسی مذہب میں ملے گا تو الحمدللہ وہ مذہب اسلام ہے. ورنہ میں اگر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا جتنی مذہب ہے، اگر ایک ایک مذہب کے فاؤنڈر کو آپ دیکھیں، چاہے وہ غیر مسلم کا مذہب ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو، اس سارے فاؤنڈروں کے بارے میں پڑھے اور کبھی حضور کے بارے میں پڑھے. پھر آپ خود آپ کہیں گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا. سرکار نے ساری زندگی کے بارے میں بتایا ہے. دکھ ہو تو کیا کرنا ہے، خوشی ہے تو کیا کرنا ہے، غم ہو تو کیا کرنا ہے، ہر لمحے میں اللہ اس کا رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسی سے انسانیت بنتی ہے. اسلام آپ کو انسان سے انسانیت سکھاتا ہے. آپ کو مذہب جو ہے نا اس مذہب اسلامی ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے. اللہ سے دعا ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. بیٹا کا ٹیکا لے کر مت بیٹھو اور محبت سے سن، میری طرف نظر رکھیے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. نہیں آپ شاید ابھی مسجد میں نہیں آئے، آپ کا ذہن باہر ہوگا، چپل ہے، گاڑی ہے، سب جگہ پہ رہیں گے انشاءاللہ. پیار محبت کے ساتھ بلند آواز سے میرے اور آپ کے نبی پر درود پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تک ساری باتیں جو بچیاں ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے اسلام چھوڑ کر، اس کی وجہ میں نے اس پر بات کی ہے. خالی ہو رہا ٹھیک ہے، آپ کو بدلیں گے. کب آپ اس طرف سے محنت کریں گے؟ خالی ہو رہا ایسا ہو رہا، پڑھ لیے، میڈیا میں دیکھ لیے، افسوس کرنے سے افسوس کا دور نہیں، خود کچھ کرنے کا وقت ہے. کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میری راہ میں آؤ تو صحیح، میں راستے آسان میں کر دیتا ہوں.
یہ آگے بڑھو تو کچھ درد واقعی درد ہے نا پھر عمل بھی کرو، ورنہ بولنا چھوڑ دو. بھائی واقعی آپ کے دل میں احساس ہے تو وہ آپ کام کر کر نہیں بتا، صرف زبانی وہاں ہاں ہاں کرنے سے نہیں ہوتا کچھ بھی. واقعی درد ہو، واقعی آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اس حرکتوں کو دیکھ کر تو آپ بدلیں گے. اگر آپ بدلیں گے تو میں سمجھوں گا واقعی آپ کو تکلیف تھی تب آپ بدلے، خود بھی بدلے، گھر کو ماحول کو بھی بدلایا. آپ یہ درد کو لے کر چلیں گے تو آپ بچوں کو ابھی سے نظر رکھیں گے، بیٹا فلم میں ڈرامہ دیکھ کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب مت کرو. اپنے بچوں کو ابھی سے سمجھائیں گے، بیٹوں کو ابھی سے سمجھائیں گے کہ دین اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے. لہٰذا یہ باتیں میں نے احساس کے طور پر بات کی ہے. آج میرا ٹاپک تھا اصل میں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. بولیے محبت اس بات میں کیوں میں نے یہ ٹاپک کو لیا ہے، جبکہ حیدرآباد دکن میں حضور بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور میں ایک جھوٹا قادیانی فرقہ پیدا ہوا تھا، اور وہ لدھیانہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے قادیانی، انگریزوں نے اس کو پیدا کیا تھا، میں آگے بتاؤں گا. لہٰذا وہاں سے قادیانی پیدا ہوا تھا اور معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. لیکن مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظام سرکار کو کہہ کر، نظام گورنمنٹ کو کہہ کر اس قادیانوں کو حیدرآباد میں آنے کی پابندی لگا دی گئی. ہر مذہب والا آ سکتا ہے کہ قادیانی نہیں آئے گا، یہ قانون آپ نے پاس کرایا ہے، اور کتابیں بھی لکھ کر کئی لوگوں کے ایمان و عقیدے کو بچایا تھا. تو الحمدللہ آج وجہ ہے کہ ہر فرقے والا چاہے کسی بھی جماعت کا ہو لیکن قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا. لیکن تعجب یہ ہوا کچھ دن پہلے، میں نے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، فتح دروازے کی، فتح دروازہ جو ہے نا یہاں وزیر علی مسجد کے تھوڑا سے آگے جو چورستہ ہے، وہاں پر کچھ نوجوان بچے آدمیاں نوجوان ہیں، 18 سال 20 سال 25 30 سال کے نوجوان لوگ ہیں، وہ لوگ ایک بندے کے بہکاوے میں بھٹک گئے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ کہ میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، اور اس کی بھٹک کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر لیا تھا. اب جب خراب کر لیا تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ سر یہ کیونکہ نبی ہمارے آخری نبی ہے. بولے سبحان اللہ. اب قیامت تو کوئی ہے، قرآن میں ایک نہیں، علماء کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1000 آیتیں اتاری. کتنے آیتیں؟ 1000 قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کیا ہمارے نبی آخری نبی ہے. یہ عقیدہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، بہت ضروری بحث ہے کہ یہ ایمان اور یقین رکھنا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے. یہ اتنا بنیادی یقین ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا 1-2 مہینے پہلے کہ وہ پورے بچے پھر مفتی ضیاء الدین نقشبندی کے پاس آئے اور ہاتھ پہ توبہ کر کر پھر سے وہ مسلمان ہوئے. وہ کہ حضرت ہم کو معلوم نہیں تھا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، حیدرآباد وہ بھی اولڈ سٹی، جہاں آپ کو جانتے ہیں حیدرآباد اولڈ سٹی کو لوگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھائی اولڈ سٹی میں اولیاء اللہ کے بہت سے دیوانے ہیں، وہ سنی بھی ہے، فاتحہ درود والے بھی ہے، خاص طور اولڈ سٹی والے غوث اعظم سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ ہماری شناخت تھی، پہچان تھا، ہمارا آئی ڈی کارڈ تھا. لیکن آج اس شناخت کو، اس آئی ڈی کارڈ کو جہاں وہابی آپ کو بھٹکا رہے ہیں، تبلیغی آپ کو سے کھینچنا چاہ رہے ہیں، بدعقیدہ آپ کو کھینچنا چاہ رہے ہیں، آج قادیانی فرقہ چھپے چھپے، ظاہر تو نہیں ہوا، چھپے چھپے نوجوان بچے ابھی بڑے ہیں 13 سال 14 سال، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، ان کو جو ہے نا بھٹکا رہے آسانی سے کہ بیٹا ہم نبی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ اب قیامت تک ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ایک نہیں 1000 قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، 1000 آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ چلو آج کا جمعہ، کیونکہ وقت دن چھوٹا ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، بولے محبت سے سبحان اللہ. میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت ہے 26ویں پارہ سورہ الحجرات آیت نمبر 1. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الحجرات 26واں پارہ پہلی آیت، جس میں اللہ فرما رہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ آیت کیوں تھی آپ جانتے ہیں؟ ایک صحابی بقرعید میں عید سے پہلے، حضور ابھی قربانی نہیں کرے تھے، ان سے پہلے
اس صحابی نے قربانی کر دی حضور سے پہلے، ابھی حضور نے کی نہیں، اس سے پہلے اس صحابی نے. مجھے بتائیے اس صحابی نے قربانی کی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. جہاں کی تو اللہ کے لیے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. غلط کام کیا تھا؟ غلط کیا کام تھا؟ غلط تو کچھ نہیں تھا. ارے قربانی تو دی تھی، وہی اللہ کے لیے دی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی. غلط تو کچھ تھا نہیں، کچھ ایسا کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ایسا کوئی غلط کام انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن کیا صرف اس لیے کہ حضور سے پہلے کر دیا. ابھی حضور قربانی نہیں دیے، حضور کے دینے سے پہلے انہوں نے دیا. یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بولے یا سبحان اللہ. یہ الفاظ، یہ بات بھی عرب کو پسند نہیں آئی. کوئی اعمال میں بھی میرے مصطفیٰ سے پہلے آگے چلے جا. میں کہتا ہوں وہابیوں، کبھی یہ آیت پڑھ کر بچوں کو سمجھاؤ کہ مصطفیٰ کا مقام کیسا ہے. تم کہتے ہو نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ خدا بنا دیتے ہو. میں نے کہا ہم خدا نہیں کہتے، نہ خدا سے جدا کہتے ہیں، نہ وہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نبی نہ خدا ہے، نہ خدا کی طرح ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہماری طرح ہے. نبی نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ ہماری طرح ہے تو بشر لیکن خدا بھی نہیں، ہماری طرح بھی نہیں. تو ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکن اس میں کر دیا، لیکن رضا نے ختم سکن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. ہے تو رب کے بندے لیکن سب کے آقا ہے تو رب کے بندے لیکن سب کے آقا اور مولا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ مصطفیٰ سے پہلے کوئی قربانی کر دے. ارے بھائی قربانی تو کی تھی، کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. قرآن میں آیت اتار دی اللہ پاک نے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس آیت کے تحت علماء کہتے ہیں یہ آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم کتنے بڑے بھی عبادت گزار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تو نبی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں. وہاں بھی کہتا ہے کہ ہم دیکھو نبی نے ایک حج کیا تھا، ہم نے تو 10 حج کیے ہیں. معاذ اللہ نبی کبھی امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مجھے بتائیے جب نماز، احکام، عبادت میں اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، یہ بات کو ذرا بچے ذہن میں بٹھائے، جب اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کس میں کہ بندہ احکام میں، نماز میں، اعمال میں نبی سے آگے نکلے، نبی سے پہلے کر دے، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا. قرآن میں آیت اتار دی کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب اللہ تعالیٰ، ذرا اللہ سمجھنے کی توفیق دے، بالکل ذہن ادھر رکھ کے میری بات کو سمجھے، جب رب یہ گوارا نہیں کرا کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے اچھے کام میں، تو رب کو یہ گوارا کیسے ہوگا کہ نبی آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے کہ معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا دیکھو سرکار قرآن کی آیت مبارکہ جب اللہ پاک جو ہے نا مصطفیٰ کے آگے بڑھنے کو گوارا نہیں کرتا تو دوسرا نبی آ جائے، یہ رب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ یہاں غور کریں. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ 26ویں پارے کی ہے، 22ویں پارے کی سورہ احزاب. اللہ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنی اس آیت مبارک. ایک آیت تو آپ نے پڑھا کہ کوئی اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لہذا کوئی بندہ کتنا بھی عبادت گزار ہو جائے نبی کا غلامی ہوتا ہے. بولنا سبحان اللہ. لہذا وہابیوں نے یہ بات جو اپنی کتابوں میں لکھی ہے نا کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ان کو کہنا بیٹے باہر آ جا، اپنے عقیدہ گندی باتوں سے ہمیں ہمارا ایمان اور عقیدہ کو برباد مت کر، کیونکہ کوئی بھی نبی کے آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھلے الفاظ میں کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو. لہذا اپنے آپ کو جتنی دیر اوقات مہارت، نبی تو دور کی بات ہے. مجھے بتائیے ایک حافظ قرآن ہو اور ایک بغیر حافظ ہو، تو جتنے بغیر حافظ بچے ہیں آدمیاں ہیں وہ ایک حافظ قرآن کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں. وہ حافظ قرآن کا مقام الگ ہے. اسی طرح
اس دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، وہ سب کے سب نبی تو دور کی بات ہے، نبی کے صحابہ کے ختموں کی دھول نہیں، نبی تو دور کی بات ہے، نبی پاک کے صحابہ اکرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور 1,00,000 کم و بیش 40,000 یا 40,000 یا 30,000 صحابہ، ان کی دھول نہیں ہے کوئی ولی۔ تو لہٰذا تم کوئی غلام نبی کے غلام کے برابر نہیں ہو سکتا، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو وہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبیوں کو بھیجتا ہے، اللہ بولو نا محمد سبحان اللہ، اور اللہ نے 1,000 آیتیں قرآن میں اتار کر کہہ دی اب میں کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا، اب میں کسی نبی کو، یہی آخری نبی، بولو نا سبحان اللہ، یہی آخری نبی۔ سرکار فرماتے ہیں پیدا ہونے میں تو میں پہلا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا پیدا ہونے میں تو میں پہلا ہوں۔ میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب کوئی نبی کی ضرورت ہے بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں، تو میں آپ کو یہ اس کا دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھیے آپ۔ یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میں پیدا ہونے میں تو پہلا ہوں، بھیجنے میں آخر ہوں، بھیجنے میں آخری ہو، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ، بھائی جب 1,000 آیت اللہ پاک نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے بھیجی قرآن میں کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، ذرا غور سے سمجھائے۔ اب یہ آیت مبارکہ ذرا غور پڑھے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ ذرا سنیے آپ۔ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت سیدنا زید، یہ کون تھے؟ یہ حضور کے غلام تھے، زید ان کا نام تھا، لیکن سرکار اتنا لاڑ ان سے کرتے تھے، اتنی محبت ان سے کرتے تھے، مکے میں یہ مشہور ہو گیا تھا یہ تو ہے زید حضور کے غلام، لیکن ان کے لاڑ اور پیار کو دے کر مکے کے لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، یہ زید جو ہے نا حضور کا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ یقیناً جیسا ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسی محبت کرتا ہے نا، ایسا سرکار حضرت زید سے محبت کرتے تھے، بولنا سبحان اللہ، لیکن بیٹے تھے نہیں، بیٹے تھے نہیں۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے احد من رجالکم، رجال کا حالات، رجال کس کو کہتے ہیں؟ اس مرد کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، جو بچہ بالغ ہوتا ہے اس کو عربی میں رجال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رجال کیا کہتے ہیں؟ سو مل کر بولے، یعنی جس کی وہ بالغ ہو جائے، 14 سال یا 15 سال کا ہو جائے، اس مرد کو عربی میں رجال کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مردوں میں سے کسی کے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ سرکار کے اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو حضور کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 2، بچپن ہی میں پردہ فرما گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت فیض، یہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ارے بھائی رجال مرد تو اس کو کہتے جب 14 سال یا 15 سال کا ہو، لہٰذا حضور کے 2 ہی بیٹے تھے، بیٹیاں بڑی ہوئی ہے، بیٹے بچپن میں پردہ فرما گئے، وہ بھی کم عمر میں، لہٰذا بالغ تو حضور کا کوئی بیٹا تھا نہیں، لہٰذا رجال بالغ آدمی کو کہتے ہیں۔ لیکن زید ابن محمد یہ تو حضور کے غلام تھے، لیکن حضور اس سے لاڑ اتنا کرتے تھے، مکے والے کہتے تھے ان کو حضور محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ حضور کے بیٹے سمجھتے تھے، لہٰذا حضرت زید نے اپنی بیوی سے کسی وجہ سے طلاق دیا، زید نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو حضور نے حضرت زید کے بیوی سیدہ زینب سے حضور نے نکاح کر لیا۔ حضور نے کیا کیا؟ بھائی منہ بولا بیٹا تھا، سگا بیٹا تھوڑی تھا، اور ان غلام کا حضور پیار اتنا کرتے تھے، لوگ خود کہتے ہیں یہ بیٹے، سمجھا؟ اب جب یہ منہ بولا بیٹے تو یعنی زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، حضور نے ان سے نکاح کر لیا، تو مکے والے تانا دینے لگے یہ کیا کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کی بیٹی سے شادی کر لیا، جبکہ وہ منہ بیلا بیٹا سگا بیٹا نہیں، اور وہ ہے نا غلام تھے۔ غور کرنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جب مکے والے تانا دینے لگے تو اللہ فرماتا ما کانا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، اپنے ذہنوں کو صاف کرے، اللہ نے حضور کی تعریف کیسی بیان کی ذرا غور کرے۔
تم کیا ہے؟ کون؟ سنو غور سے، اللہ فرماتا ہے، سنو غور سے، ما کانا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ولکن رسول اللہ، بولنا سبحان اللہ، ولکن رسول اللہ، خاموش رہو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، حضور یہ کام کیوں کرے، وہ کام کیوں کرے، اللہ فرماتا ہے خاموش رہو، یہ رسول ہے۔ بولنا سبحان اللہ، خاموش رہو، یہ مصطفیٰ ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ رسول ہے، یہ وہی کام کرتا ہے جس کام کی اجازت میں دیتا ہوں۔ بولنا سبحان اللہ، یہ وہی کام کرتا ہے جس کام کی اجازت میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں ایک آیت، 1000 آیتیں میں ایک آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو لہٰذا یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں، ذرا غور میرے انگلی کی طرف دیکھیے، نبی آتا کیوں ہے؟ لوگوں کو سیدھا راہ بتانے کا۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے نبی آنا تھا آ گئے، اب میں آخری ہوں۔ بولنا سبحان اللہ، اب ایک گلاس میں پانی بھرو، اور گلاس بھر گئے تو اور پانی ڈالو گے، ہے نا، تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے، اب کام قیامت تک چلے گا تو امینہ کے لال کا سکہ چلے گا، اب کسی نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سرکار کی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی مثال دی سرکار نے، میرے جانے کے بعد صرف قیامت ہی آئے گی، نبی نہیں آئے گا، قیامت سے قریب ہے یہ حدیث۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میری اور سارے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی نے محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، اور اس محل میں ایک اینٹ ایسا رکھی جو جس کو لگانے سے پھر محل پورا تکمیل ہو جائے، وہ آخری اینٹ اس محل کے رکھنے والا میں ہوں۔ بولنا سبحان اللہ، اس محل کی آخری اینٹ رکھنے والا میں ہوں، جس کے رکھنے پر محل پورا تیار ہو گیا، پورا مکمل ہو گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہاں میرے بعد میرے علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، جو کام میں کر بتا رہا ہوں میرے غلام بھی وہ کام کر بتائیں گے۔ بولنا سبحان اللہ، یہ میں آپ کو پہلے ایمان بتا رہا ہوں، یہ حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا۔ اب دیکھیں، لیکن ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کچھ کذاب لوگ پیدا ہوں گے۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، کذاب کس کو کہتے ہیں؟ لیکن وہ جھوٹوں میں ایسا بڑا جھوٹا جو جھوٹوں کا بھی سردار ہو۔ بھائی ایک بندہ ہے جس کو آپ بولتے ہیں بھائی یہ جھوٹ نہیں، جھوٹ اس سے پیدا ہوتی ہے، بول سکتے ہیں آپ، جھوٹ اس سے ملتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدھ جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہوں گے، اللہ ہم کو جھوٹ بولنے سے حفاظت فرمائے، لیکن آپ کسی وجہ بولتے ہوں گے، لیکن ایک بندہ تو جھوٹ ایسی وجہ سے کہ دیکھیں آپ سورج ہے، اور کوئی میں جھوٹ نہیں ہے بھائی سورج، تو لہٰذا جھوٹ جو جھوٹوں کا سردار ہو اس کو کذاب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد 30 لوگ ایسا پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور وہ کذاب ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، بولنا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں آپ سنو میرے صحابہ، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بات بتا دو، اب میں ہوں آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، اس میں سے ایک کمال یہ بھی ہے، مسلمانوں سنو، سرکار فرماتے ہیں تمام کمالات میں سے ایک کمال اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اب میرے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ یہ مضبوط ہو گیا، بولنا سبحان اللہ۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیاستہ کے تمام کتابوں میں حدیث ہے، قرآن میں 1000 آیتیں ہیں، بولنا سبحان اللہ۔ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ 1000 آیتیں ہیں، لیکن میں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک آیت تو میں نے آپ کو سنا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، دوسری آیت میں کہا خاتم النبیین، تیسری آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم، اس کا ترجمہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے،
پھر اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان والے وہ جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہے جو غیر کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی پر ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہے میرے محبوب جو تجھ سے پہلے اتارا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، تجھ سے پہلے جو کتابیں اتری ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو تجھ پر اتری ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ سرکار کیا اللہ قرآن میں کیا بنا، ایمان والے وہ ہے جو غیب کی باتوں پر، جنت کو آپ نے دیکھا لیکن مانتے ہیں، دوزخ دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں لیکن مانتے، بولو یار سبحان اللہ۔ تو اللہ قرآن میں آپ کی تعریف کر رہا ہے ایمان والے تو جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، دیکھا نہیں لیکن مصطفیٰ کے کہنے پر مان لیتے ہیں۔ پھر اللہ آگے کیا فرما رہا ہے، غور فرمائیں محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو تجھ سے پہلے جو کتابیں اتری اس پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، بولو اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور سے پہلے جو کتاب اتری زبور، توریت، انجیل، سارے نبیوں پر الحمدللہ مانتے ہیں نا، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ، ہم سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، اے محبوب یہ تیرے جو غلام ہے نا تجھ سے پہلے جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تجھ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تجھ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بات ختم کر دی اللہ نے، یہ نہیں کہا اللہ نے آگے جو تیرے بعد اترے گا، تیرے بعد اترے گا، یہ نہیں کہا اللہ پاک نے، تجھ سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو تجھ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو یہ آیت اور آگے بڑھ جاتی، محبوب ایمان والے تو وہ ہے جو تجھ سے پہلے جو اترا اس پر بھی ایمان لائے، تجھ پر جو اترا اس پر بھی ایمان لائے، جو آنے والے وقتوں پر اترے گا اس پر بھی ایمان لائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ یہاں بات ختم کر دی، یہ تجھ سے پہلے جو اترا اس پر بھی ایمان لائے اور جو تجھ پر اترا اس پر بھی ایمان لائے۔ بولے گا سبحان اللہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، حضور کے بعد بھی کوئی نیا کلام آنا ہوتا تو آیت آگے بڑھ جاتی، محبوب تیرے بعد جو چیز اترے گی اس پر بھی ایمان لائے۔ ایسا نہیں کہا اللہ پاک نے، تجھ سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لائے اور جو تجھ پر اترا اس پر ایمان لائے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ 1000 آیتیں، اب دیکھیں آپ یہ اتنا بڑا عقیدہ تھا، 700 صحابہ جب حضور دنیا سے گئے، ایک مسلمہ بن کذاب، مسلمہ کذاب جیسے بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا حضور کے دور، حضور کی دنیا سے تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد یہ بڑا اور یہ اپنے آپ پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بیٹھے ہیں۔ بھائی ذرا اندازہ کرے اگر کسی گھر کا بڑا آدمی مر جائے، باپ مر جائے، بڑے بیٹے پر ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ گھر کو لے کے چلے۔ باپ رہا تو ذمہ داریاں کم ہوتی تھی، باپ کو جانے کے بعد اس کو پوچھو کہ جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، بڑوں کے جانے کے بعد اس پر ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے، اس سے پوچھو ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور کے جانے کے بعد دین کی ساری ذمہ داری کا بوجھ ابوبکر کے کھانڈوں پر آ گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے، صدیق اکبر خلیفہ اول ہے، ایسے دور میں ایک شخص مسلمہ اس کا نام ہے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا گندا عقیدہ ہے، صحابہ اکرام نے برداشت نہیں کیا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کسی کو نبی مانے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتے۔ صحابہ اکرام نے مسلمہ بن کذاب کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ یہ فوج بھیجنا بتا رہا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کوئی بچوں کا کھیل ہی کہ آسانی سے لے لے، کوئی بھی آئے میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، کوئی بھی دعویٰ کر لے اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ صحابہ خاموش نہیں بیٹھے رہے، دنیا سے حضور کے جانے کے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے جس بدبخت کو قتل کیا ہے اس بدبخت کا نام مسلمہ بن کذاب ہے، جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا، جھوٹ نبی ہونے کا۔ اچھا دیکھیے آپ، اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا نا تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے، اور کچھ ہر دور میں میں اچھے کیا دیکھیے، آج دور میں بھی آپ دیکھ لیا، سچ بات کے بھی ماننے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بات کے بھی ماننے والے ہوتے ہیں نا۔ مارکیٹ میں اب سچی سے سچی بات رکھے، کچھ ماننے والے پیدا ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے پیدا ہوں گے، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں کچھ لوگ اس کے باتوں میں آ گئے اور اس بات کو مان لیے کہ تم نبی ہے معاذ اللہ، اس کے باتوں میں مان لے۔ اور ایک آدمی آیا
اور آ کے کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ معاذ اللہ، وہ کہنے لگا ہاں میں نبی ہوں، اور میں نے نبوت بانٹ لی ہے، آدھی نبوت میں نے محمد رسول اللہ کو دی، آدھی میں لیے، بولیے معاذ اللہ۔ اس طرح یہ تاریخ ابن طبری کی میں اس سے واقعات میں آپ کو لے رہا ہوں۔ اب غور کریں، اس نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں، آدھی نبوت محمد رسول اللہ کو دیا ہوں، آدھی میں لے لیا ہوں، بتا تیری کیا بات ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو میں نے حضور سے دیکھا، یعنی محمد رسول اللہ کے پاس دیکھا، کچھ گاؤں کے لوگ کھیت والے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ہمارے گاؤں میں جو کنواں ہے پانی کا وہ سوکھ گیا ہے، اور جو ہے ہمارے کھیت اسی سے جو ہے نا پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تو حضور نے کیا کیا، جاؤ اس کنویں سے ایک ڈول پانی نکال کر لاؤ۔ تو لہٰذا وہ کھیت والے گئے، اس کنویں سے ایک ڈول پانی لیا، حضور کی بارگاہ میں لائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمہ بن کذاب جو جھوٹا نبوت ہے، اس کے سامنے ایک آدمی واقعہ سنا رہا ہے جو واقعہ سچا ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا آپ نبی ہے تو وہ کام کریے نا جو محمد رسول اللہ نے کیا۔ اس نے حضور نے کیا کیا تھا، اب یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایک آدمی کا کنواں سوکھ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ ڈونگے میں پانی لاؤ، ایک بکیٹ پانی لاؤ، وہ لایا، سرکار کو دیا، اللہ کے رسول نے اس پانی میں سے منہ میں پانی لیا، کلی کیا، منہ میں پانی پھرایا اپنے، ہائے بولنا سبحان اللہ۔ حالات وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس زبان سے پانی لگ رہا ہے، ہو رہا کیسا غور کرے، سرکار نے پانی منہ میں لیا، منہ کو کلی، منہ میں پانی کو گھمایا، گھما کر اس بکیٹ میں کلی کی، اور فرمایا جا کر اپنے کنویں میں ڈال دے، جا اپنے کنویں میں ڈال دے۔ وہ شخص گیا اور پانی کنویں میں ڈالا۔ وہ شخص کہتا خدا کی قسم اس کا پانی تو کم تھا، لیکن وہ پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو سرکار نے کلی مبارک کر دی تھی، ڈالنا تھا اس پانی میں، کنویں کا پانی بھر گیا۔ ارے بولے سبحان اللہ۔ وہ کنویں میں پانی بھر گیا اور پانی کھارا تھا، لیکن مصطفیٰ کے لعاب دہن تھوک لگنے سے میٹھا بھی ہو گیا، اور جو ہے اس کی وجہ سے جو وہ پانی کھیتوں میں گیا۔ ہمارا کھیت ہمیشہ پانی لگنے کے بعد بھی سوکھ جاتے تھے، لیکن جب سے وہ پانی کھیتوں میں سیراب ہونے لگا، ہمارے کھیت بھی ہرے بھرے ہونے لگ گئے۔ مسلمہ بن کذاب جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا، بولے یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ بولے کیا کرو؟ تو جا کے تو بھی پانی لے کر آ۔ اب یہ بھی گیا پانی لایا، یہ بھی کلی کر دیا، جا کے ڈال دے، میں بھی نبی ہوں۔ وہ گیا لے کے پانی ڈالا، اس کے کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہے سو پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب آگے کہ حضرت تھا سو پانی بھی چلا گیا، لیکن بول دینا بدبختی جس کی ذہنوں میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے، اگر کوئی اللہ رسول کو نہیں پہچاننا چاہتا ہے تو اللہ کہتا چھوڑ، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ تو جب تم ہمارے پاس آنا نہیں ہے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، بٹ کو یہ دیکھتے پر بھی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ تعجب ہے، آج لوگ ہے نا جادوگروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ڈھونگیوں کے جادوگر باتوں میں، جبکہ معلوم ہوتا ہے غلط ہے پھر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہونے کے بعد جب توبہ نہیں کرتے پھر بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور چھوٹے بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو ان کے چہرے روشن ہو جایا کرتے۔ یہ کہنے لگا میں بھی ہاتھ پھیرتا ہوں، جس پر یہ ہاتھ پھیرتا تھا وہ بچہ یا تو لکنا والا ہو جاتا، یا گنگا ہو جاتا، یا ہندا ہو جاتا تھا۔ یہ حرکتیں جس باغ میں حضور جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، وہ باغ کبھی سوکھتا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا میں بھی ایسا کر رہتا ہوں، جاتا اور جا کر نماز پڑھتا تو باغ سوکھ جاتا تھا۔ یہ حرکتیں، یہ تھا مسلمہ بن کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس نے ایسی فوج تیار کی تھی، اور اس فوج کو مارنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جنرلوں کو بھیجنا پڑا۔ میرے بزرگوں بچوں سستی کو ختم کرے، بات کو سمجھے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، غور کرے۔ ابو بکر صدیق نے 2 جنرلوں کو بھیجا، وہ یہ اتنی فوج کو تیار کر لیا تھا ہزاروں کی تعداد میں کہ کئی مسلمان، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے 700 حافظ صحابہ، کتنے؟ 700 حافظ صحابہ اس نے شہید کر دیا۔ یہ مسلمہ بن کذاب نے 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ اس کے بعد کئی مسلمان شہید ہونے کے بعد جان دی، لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے والے کو چھوڑا نہیں۔ صحابہ نے جان دے دی، لیکن جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے کو بولے نا چھوڑا نہیں، قتل کر کے چھوڑا۔ یہاں تک کہ جب یہ ہارنے کے لیے بھاگا، جب مسلمان اس فوج پر بھاری ہوئے اور یہ مسلمہ بن کذاب اس کے ساتھی بھاگتے بھاگتے ایک باغ کے اندر دروازے میں گئے اور دروازہ لگا لیا۔ اب دیوار اونچی، دروازہ اندر سے بند ہے، اس دروازے کے اندر باغ میں خود یہ جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا اس کے ساتھی ہے۔ صحابہ باہر اس
باغ کو گھیر لیے. بولے دروازہ کیسے کھولے؟ ایک صحابی ہے برا بن مالک, وہ آ گیا ہے, آ کر کہتے ہیں کچھ صحابہ کو کہ مجھے ایک کام کرو, مجھ کو جھولا جھولا کو اوپر پھینکو. کیا عشق رسول تھا اللہ رسول. اب یہ نبی تو آخری نبی ہے, کوئی آئے گا نہیں, اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا صحابہ برداشت نہیں کریں گے. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کام کرو, جو صحابہ میں طاقتور صحابہ تھے ان کو کہا تم لوگ مجھے جھولا دے کر پھینکو, میں اس طرف دیوار کے جاؤں گا, گرتے گرتے دروازہ کھولے گا, تم اندر آ جانا. لہٰذا وہ صحابہ نے پیچھے ہٹ کر ان کو جھولا دے کر جب پھینکا, وہ دیوار بڑی اونچی تھی. مسلمانوں ذرا غور کرنا, کیا عشق صحابہ, عشق رسول کا صحابہ. دیوار اتنی اونچی تھی, پہلی بار جب پھینکا تو وہ دیوار تک گئے, نیچے گر گئے, سر پھوٹ گیا, پھسلیوں میں درد پیدا ہو گیا. پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں, پھر سے پھینکو. بولنا سبحان اللہ. پھر سے پیچھے ہٹو اور پھینکو, میں اندر جاؤں گا. پھر سے صحابہ نے پیچھے ہٹ کر پھینکا, اب کی بار وہ دیوار کے ادھر کود گئے. اور جبکہ بھائی دیوار کے وہ سے پورے دشمن تلواریں لیے کھڑے ہوئے, جان جا سکتی ہے, اندر تم تنہا جا رہے ہو, تمہیں مار دیا جا سکتا ہے. وہ صحابی کہتے پرواہ نہیں ہے, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ مصطفیٰ کے دشمن ہے, ان کو ایسا نہیں چھوڑیں گے. صحابہ کے جذبے پر قربان جائے. اس صحابی کو پھر سے پھینکا جا, دشمنوں کے بیچ میں گرے, گرتے گرتے جب دیوار سے گر رہے تھے نا, دروازہ انہوں نے کھول دیا, زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے. دروازہ کھولا, مسلمان اندر گھس کر یہ جھوٹے دعوے دار کو بھی قتل کیا اور ان کے لوگوں کو بھی قتل کیا. یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے. آج کے دور میں کچھ قادیانی پھر رہے ہیں. جب تو صحابہ نے بتایا, اور جھوٹے دار قادیانی, یہ قادیانی کے وقت ہوتا تو بتاتا, لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں. آج یہ انگریزوں کے پیدا کرنے والے قادیانی, غلام احمد قادیانی کو انگریز نے بنایا تھا کہ مسلمانوں میں لڑائی کے لیے. آج اس کے چیلے, وہ تو مر گیا قادیانی, غلام احمد قادیانی مرا بھی ایسا کہ پاکستان میں ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, جب یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا نا, اس کو آپ نے بلایا تھا, مناظرہ کریں, بات کریں گے, میں یہ ثابت کروں گا ہمارے نبی آخری ہے. اس نے کہا میں بھی نبی ہوں, وہی آتی ہے, اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. جب تجھ سے اللہ بات کرتا ہے, وہی تجھ پر آتی ہے, تو آ جا, بات کریں گے. تو وہ کہنے لگا, دیکھیے اب ڈنگے مارنے لگا, ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں, لیکن فیصلہ کریں گے. ابھی قادیانی, غلام احمد قادیانی کہتا فیصلہ کریں گے, لیکن تو بھی قلم کاغذ لا, میں بھی قلم کاغذ لاتا ہوں, پورے لوگوں میدان میں جمع کر لو, تخت پر رکھ دو, ایک ٹیبل پر قلم اور کاغذ کو رکھ دو, اور جو قلم کو کہے نا خطبہ کو چلنے لگے, نہ تم لکھنا نہ میں لکھوں گا, قلم خطبہ کو چلنے لگے, وہ سچا. حضرت مہر علی شاہ نے کہا لبیک, میں حاضر ہوں, آ جا. فیصلہ ایسا ہی کریں گے, ایک میدان میں لوگوں کو جمع کریں گے, بیچ میں ایک ٹیبل رکھیں گے, قلم اور کاغذ پر رکھیں گے, جس کے بولنے پر قلم چلنے لگ جائے, خطبہ خود چلنے لگ جائے, وہ سچا ہے. لہذا مہر علی شاہ نے دن, ٹائم, وقت مقرر کر لیا. خود اللہ کے ولی مہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں آئے. اس مجمع کو دیکھنے کے لیے 30,000 لوگوں کا مجمع آیا تھا, 30,000 لوگ میدان میں جمع تھے. مہر علی شاہ خود آئے, لیکن خود غلام احمد قادیانی آیا نہیں, بھاگ گیا, کیونکہ جھوٹا ہے, اس کے زبان میں کہنے کیا ہوگا. وہ خود جو ہے نا عجیب و غریب, اس کے بارے میں میں پڑھا تو ہنسی آ رہی تھی. اس کو جوتا پہننے کا طریقہ نہیں, جب وقت میں مٹی کھایا کرتا تھا, گڑ کی جگہ مٹی کھایا کرتا تھا, عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. لیکن نبی کہتا تھا اپنے آپ کو معاذ اللہ, اور اس کے چاہنے والے بھی ہو گئے تھے, بھائی عجیب بات ہے. لہٰذا مہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں کھڑے ہو گئے, وہ آیا نہیں, بھاگ گیا. جب لوگوں کو معلوم ہے یہ جھوٹا ہے, جب لوگ سمجھ گئے کہ جھوٹا ہے, مہر علی شاہ سے لوگوں نے کہا حضور اگر وہ آ جاتا تو واقعی آپ کے کہنے پر قلم چلتا. تو مہر علی شاہ چشتی کہتے ہیں میں نبی نہیں, نبی کے غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام ہوں. وہ فرماتے سنو, مہر علی چشتی فرماتے ہیں اگر اس سے بڑا بھی دعویٰ کر دیتا نا, میں وہ دعویٰ بھی کر کر بتاتا. اب میں ایک بات بتاتا ہوں, سن لو مسلمانوں. مہر علی چشتی کہتے ہیں اب میں ایک بات بتا رہا ہوں, نبی تو دور کی بات ہے, میں غلام ہوں, میں غلام ہوں. میں کہہ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ غلام احمد قادیانی باتھ روم میں گر کر مرے گا. بولے گا سبحان اللہ. ٹوائلٹ میں, باتھ روم میں گر کر مرے گا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھے, موت اس کی ہوئی تو فیصلے میں ہوئی. غلام احمد قادیانی ٹوائلٹ میں گر کر مرا ہے, باتھ روم میں گر کر مرا ہے. یہ ولی کی زبان سے نکلنا تھا, مرا بھی اسی جگہ پر. اور حدیث پاک میں ہے جہاں کی مٹی وہاں پر لوگ مرتے ہیں, جس جگہ پہ پیدا ہوتا جس مٹی سے وہاں پر مرتا. یہ ٹوائلٹ کی مٹی سے بنا تھا.
اس لیے مرا بھی ٹوائلٹ کے اندر ہے، لیکن اس کے چاہنے والے اپنے آپ کو، آج ہمارے حیدرآباد میں بھی ہے، کچھ عاصم نگر کے علاقے میں بھی ہے، وہ لوگ پریشان آ کے مولانا پیلے کپڑے پہن کے شمع پہن لے کے گرین کلر کا پھر تو کون ہے؟ ہم غالبی سمجھتے والے نہیں بھی قادیانی ہے. ارے نہیں کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ. میں نے کہا بھائی وہ کلمہ پڑھتے ہمارے نبی کی طرح ہی، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد ہمارے نبی کو نہیں لیتے، وہ غلام احمد قادیانی کو لیتے. معاذ اللہ، کلمہ اسی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد وہ غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. لہٰذا یہ آج بھی ہے، لیکن ان کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے طاقت اندر سے بڑھ رہی ہے. یہ ایسی دمک ہے جو آپ کو کھوکھلا کر سکتی ہے حیدرآباد میں بھی. لہٰذا ہمارے یار اولڈ سٹی کے فتح دروازے میں ایک علاقہ ہوگا، بچے بھٹک گئے تھے. جب ان کو پتا، اب آپ کو معلوم ہوگا آپ کو قیامت تک کوئی نبی آنے والا، اگر آنے بھائی نبی اگر بنانا ہی ہوتا اللہ کو، مجھے بتائیے ابو بکر میں کیا کمی تھی؟ نبی بنانا ہی ہوتا تو میرے عمر میں کیا کمی تھی؟ نبی بنانا نہیں ہوتا تو عثمان و علی میں کیا کمی تھی؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی ہوتا تو امام حسین میں کیا کمی تھی؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو غریب نواز میں کیا کمی تھی؟ یہ اتنے بڑے بڑے ہستیاں وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم غلام ہیں، اور اس کو ہاگنا مودنا نہیں معلوم ہے اپنے نبی کو نبی کہہ رہا تھا. تو جھوٹے مدعائی آج بھی آتے رہیں گے پتہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا 30 لوگ آئیں گے میرے جانے کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. ابھی وہ 30 پورے نہیں ہوئے، ابھی ہو سکتا آئیں گے. کسی بچے کو بھٹکا دے، کالج میں پڑھے لکھے لوگ بھٹک جائے، پتہ نہیں ہے، تو یہ جب پتہ چل جائے کہ اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا، وہ دونوں قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. یہ ساری باتیں تھی چل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنے والا بنا مولا. ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے، اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما. مولا ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.